پیغام پاکستان، پیغام 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 پاکستان. I would like to invite Mohammad Zishan Fiaz from Humanity Department, the University of Haripur. Give a big hand for Mohammad Zishan Fiaz. میرے عزیز وطنو السلام علیکم. دلائل سے مزین، براہین سے معطر، تفکر سے منور، تدبر میں ملبوس اور لطافت و حساسیت سے معمور، آج کے اس پرکشش ایوان میں نسیم تکلم کو جس کوچہ کی صبحگاہی کا اسم دینے جا رہا ہوں وہ ہے جہاد کے نام پر خودکش حملے اور پیغام پاکستان. کئی اشروں سے دہشت گردی کی مجدار میں ڈولتی ملک کی لیا بے مہار لہروں کی نظر ہونے کے قریب تھی. قتل و غارت اور طریق آسیب کی وجہ سے ہمارا معاشرہ سحر زدہ مریض کی صورت میں تلملا رہا تھا. تکفریت و تفسیقیت کی ظلمت ارتقاء و استقام کی روشنی کو روکے ہوئے تھی. کم سن نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں شہادت اور جنت کے سرسبز باغ دکھا کر خودکش حملوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. جہاد و انقلاب کی منچاہی تشریحات کے ذریعے نسل نوح کے اذہان کو مفلوج و محوف کیا جا رہا تھا اور خروج بغاوت کے متونی اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ریاست کے جسم سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. جب اس شب تاریخ کی ظلمت قوت برداشت کی آخری فصیل کو بھی عبور کر گئی تو بالآخر ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام جبر کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جل رہا ہے کوچو بازار میں، اجل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اس عزم کی بدولت جب تمام مسالک کے علماء، مفکرین، دانشور حضرات اور تمام ریاستی ادارے سر جوڑ کر بیٹھے تو اس عزم کا ثمرہ پیغام پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں نفاذ شریعت اور جہاد کے نام پر خودکش حملوں کو حرام قرار دیا. کیونکہ خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے اس فعل کو حرام قرار دیا ہے. اس کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے. قرآن و حدیث کے دلائل پر بحث سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس فعل کو کیوں حرام قرار دیا. اسلام نے اس فعل کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا. اسلام نے اس فعل کو اتنا بڑا جرم اس لیے قرار دیا کہ انسان کی زندگی اور اس کا جسم اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے، اور اللہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو باقی تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ ارشاد فرما کر اپنے جسم و جان اور باقی تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خودکش حملوں اور بم دھماکوں کے ذریعے اپنی جان کے ساتھ دوسرے پرامن اور معصوم شہریوں کی قیمتی جانیں لینے کی اجازت دے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا. اور پاکستان میں جو خودکش حملے کیے جا رہے ہیں وہ 3 طرح کے شدید گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک خودکشی، دوسرا کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور تیسرا مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہے. لہٰذا یہ خودکش حملے کسی بھی تعویل سے جائز نہیں ہو سکتے اور ان کی حمایت کرنا گناہوں کے مجموعے کی حمایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزا مقرر کی ہے. اور اسلام نے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے. اور پیغام پاکستان کے اس متفقہ فتوے میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ پیغام پاکستانی قیام امن کا واحد ذریعہ ہے. پیغام پاکستانی قتل و غارت کے دہر ظلمات میں بھٹکے مسلمانوں کو امن و سلامتی کی آب و ہوا میں سانس لینے کا موقع فراہم کرتا ہے. پیغام پاکستانی ملکی امن کے لیے اپنی ساری جدوجہد کرتا ہے. پیغام پاکستانی نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کے منفی استعمالات کو بند کرتا ہے. پیغام پاکستانی لسانی، مذہبی اور علاقائی اختلافات کا گلا کما کرتا ہے. پیغام پاکستانی قومیت کے نام پر فساد، دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کا گلا کما کرتا ہے. اور پیغام پاکستانی محبت و عقیدت، راحت و اطمینان اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کا درس دیتا ہے. اور سنو میری قوم کے نوجوانوں، پیغام پاکستان عقل و دینت پر پڑی گرد کو جھاڑ کر
رہا ہے, ملت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں, آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں, امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں, برتری کے سپوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری تھا, گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری تھا. اور میری قوم کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور بڑے قومی مقاصد کے لیے اپنے آپ کو دوسروں پر غالب کرنے کی کوشش کریں, اپنے سماج سے ہر قسم کی برائی کو ختم کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں جس میں امن و سلامتی اور محبت جیسی خوبیاں موجود ہوں, کیونکہ پاکستان کا مستقبل نوجوان نسل پر ہے. اور نوجوان خواب غفلت سے باہر نکلیں اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شعوری طور پر بیدار کریں اور اپنی قوم کی رہنمائی کریں. اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے سینکڑوں نوجوان پاکستان بھر میں عوام کو شعوری طور پر بیدار کرنے کے لیے بے انتہا خدمات انجام دے رہے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وسیع پیمانے پر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کی جائے, انہیں یہ تعلیم دی جائے کہ یہ گمراہی کے راستوں کے مسافر ایک بے سود کشمکش کا شکار ہیں, کہ عقیدے کی بنیاد پر دہشت پھیلانا کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے, ہم ایک مردہ قوم نہیں ہے, ہمیں ان افراد اور ان کے باطل نظریات کو شکست دینی ہے. تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پہلے بھی روئے زمین پر فساد پھیلاتے رہے ہیں, مگر آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. ہمیں ہمت ہارنے کی نہیں بلکہ ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قتل و غارت کبھی بھی کسی مسائل کا حل نہیں ہوتا, اور دہشت گردی کے خلاف رائے عامہ منظم کرنا ہم سب پر واجب ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, ہمارے والدین کی بھی ہے, ہمارے اساتذہ اکرام کی بھی ہے, اور تمام دوست احباب کی بھی ہے. اس ذمہ داری کو پورا کر کے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نوجوان ہی مستقبل کے معمار, اہل وطن کے غمخوار اور قوم کی عزت کے پاسدار ہیں. السلام. پیغام 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 پاکستان, پیغام 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 پاکستان.